قصاص کے متعلق اور دیت کے متعلق جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین ہیں وہ ہم سماعت فرمائیں گے۔ قصاص کا لفظی معنی بدلہ ہوتا ہے، کسی سے بدلہ لینا، یعنی اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، ناحق مارتا ہے، کوئی ظلم و ستم کرتا ہے تو شرعی طور پر اس کا بدلہ لینا کہاں تک جائز ہے، کہاں ناجائز ہے، اور کس انداز میں جائز اور کس انداز میں ناجائز ہے، اور دیت وصول کرنا اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین اس بارے میں ہم سماعت کریں گے۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا: من اصیب بدم او خبل فهو بالخيار بین احدی الثلاث۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا خون بہایا گیا یا اسے کوئی بھی نقصان پہنچایا گیا تو اسے تین چیزوں میں سے کسی ایک کا اختیار ہے۔ اما ان یقتص، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا یہ کہ یا تو وہ اس کا بدلہ لے، یعنی اگر خون بہایا گیا ہے تو اسی کا بدلہ، اسی کی مثل، اور کوئی اور نقصان اگر کیا گیا ہے تو اسی کی مثل اس کا نقصان کر سکتا ہے، یہ اسے اختیار ہے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ اور فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے وَيَأْخُذُ الْعَقْلَ، اور اس سے دیت بھی وصول کر سکتا ہے، او یعفو، یا پھر اسے معاف کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ تین چیزیں ہیں کہ ان تین چیزوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر سکتا ہے، یا تو بدلہ لے سکتا ہے، یا دیت وصول کر سکتا ہے رقم کی صورت میں، یا اسے معاف کر سکتا ہے۔ اور فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَ، اور اگر اس نے چوتھی کا ارادہ کیا، چوتھی وجہ کا، چوتھی قسم کا، ان تین کے علاوہ، یعنی بدلہ اسی کی مثل ہے، اگر کسی نے ایک گالی دی تو ایک گالی دے سکتے ہیں، اگر کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے تو اس کا بدلہ ایک تھپڑ ہے، اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ناحق طور پر، اس کا قتل نہیں بنتا تھا تو اس کے بدلے میں اسے قتل کرنا ہے، نہ کہ اس کے ورثاء کو یا دیگر رشتہ داروں کو، صرف وہی اب مباح الدم ہو چکا ہے جس نے قتل کیا، جو قاتل ہے، اب اسے اس کا خون حلال ہو چکا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو بدلہ لینا ہے تو بدلہ لو، اور بدلے کے اندر بھی زیادتی نہیں، مثلی بدلہ ہو، اور یا پھر دیت وصول کرنی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، دیت بھی وصول کر سکتے ہیں، یعنی رقم لے سکتے ہیں، پیسے لے سکتے ہیں صلح پر کہ ہم اتنی رقم لیں گے، صلح کریں گے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگر کسی نے کسی پر ظلم و ستم کیا ہے تو مظلوم کو یہ حق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا، اور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ مظلوم چاہے تو بدلہ لے، چاہے تو دیت وصول کر کے صلح کر لے، چاہے تو بغیر کچھ لیے، بغیر بدلہ لیے معاف کر دے۔ یہ تین صورتیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چوتھی صورت اگر کوئی اختیار کرے گا، جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں چوتھی ہی صورت ہوتی ہے زیادہ تر ہمارے معاشرے کے اندر، جی ہم ان سے کوئی کم ہے، ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، کوئی ایک پتھر مارے گا تو ہم دو ماریں گے، اس طرح کا آج ہمارے ہاں نظریہ پیدا ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس اگر کسی نے چوتھی کا ارادہ کیا، چوتھی صورت کا، فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اے مسلمانوں تم پر پھر لازم ہے کہ اسے اس کے ہاتھ روکو،
اسے ظلم کرنے سے روکو، اسے باز رکھو۔ فَإِن فَعَلَ شَيْئًا، پس اگر وہ کچھ کر دے، اس کے باوجود بھی کچھ کر دے، چوتھی صورت میں من ذالک ثم عدا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد جب وہ کچھ کر لیتا ہے، یعنی اس کا بدلہ قصاص تھا، یعنی ایک قتل کے بدلے میں اسی کو قتل کرنا تھا، لیکن اس نے کیا کیا، ورثاء نے، کہ جا کر اس کے 2-3 بندے مار دیے، تو یہ تو سراسر زیادتی ہے، کیونکہ شرعی طور پر جس نے قتل کیا ہے وہ مجرم ہے، اسے قتل کرنا، اس کا جو خون ہے وہ حلال ہے شرعی طور پر بھی، لیکن یہ بھی ہر ایک کا حق نہیں ہے، یہ حاکم وقت کا حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے، اس کے بعد اسے قتل کیا جائے گا۔ بالفرض اگر کوئی قتل کر بھی دیتا ہے تو کیونکہ حلال جس کا خون ہے اسی کو قتل کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے کسی بھائی کو، اس کے کسی رشتہ دار کو، اس کے بیٹے کو، یہ شرعی طور پر ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے کوئی زیادتی کر دی اور زیادتی کے بعد پھر اسے قتل کر دیا گیا، فقتل، یعنی زیادتی کرنے کے بعد انہوں نے پھر بھی ایکشن لیا، پھر یہ قتل کر دیا گیا یہ شخص جس نے اب زیادتی کی تھی، فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، یعنی جس نے بدلہ نہیں لیا بلکہ بدلے میں زیادتی کی، بدلے کی آڑ میں زیادتی سے پیش آیا، بدلے کی آڑ میں ظلم کیا، پہلے مظلوم تھے یہ لیکن اب یہ ظالم بن گئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو چوتھی صورت کے اندر چوتھی صورت اپنائے گا اس کے بعد وہ قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، تو وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ یہ بہت سخت حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، یعنی ہمیشہ کے لیے جہنم میں وہ شخص رہتا ہے جس کے پاس ایمان ذرا بھی نہ ہو، یعنی گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ہمارے فیصلے کو، اللہ رسول کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، گویا کہ اس کا ایمان ہی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ تو 3 صورتیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ان میں سے آپ جو چاہے ایک صورت اختیار کر لیں، اور حضرت سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قاتل عبدہ قتلنا ومن جدع عبدہ جدعنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص کسی غلام کو قتل کرے گا، جو پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے اپنے غلام کو قتل کیا ہم اسے قتل کریں گے اس کے بدلے میں، اور جس نے اپنے غلام کی ناک کاٹی، جس نے اپنے غلام کی ناک کاٹی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم اس کی ناک کاٹیں گے، یعنی غلام تو ملکیت میں ہوتا تھا لیکن ملکیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی جان کے مالک ہیں، یہ وہ غلام جو پہلے زمانوں کے اندر ہوتے تھے، خریدے جاتے تھے اور ملکیت میں ہوتے تھے، اس سے ہر قسم کی خدمت لے سکتے تھے، جائز تھا، لیکن اس کی بھی جان کے مالک نہیں ہوتے تھے، وہ جان ان کی ملکیت میں نہیں ہوتی تھی۔ اگر کوئی اپنے غلام کو قتل کر دیتا، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اسے قتل کریں گے بدلے میں، اگر کوئی ناک کاٹتا ہے غلام کی، اپنے ہی غلام کی، تو ہم اس کے ناک کے بدلے میں اس کی ناک کاٹیں گے، یہ حضور کا اصول ہے، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ لیکن آج کل ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یعنی یہ وہ غلام کہ جس سے ہر قسم کی خدمت لے سکتے تھے اس کے بارے میں ہے، آج غلامی کا سسٹم تو ختم ہو گیا، آج اگر کوئی کسی کے پاس ویسے نوکر ہے، اجرت پر ہے، مزدوری کرتا ہے، تو آج لوگ اس کے ساتھ بھی پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاید اسے خرید ہی کر لیا ہے، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اجیر ہے، یہ ایک اجرت پر ہم نے لیا ہے، مزدوری کے لیے رکھا ہے، یہ مزدور ہے ہمارا، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ غلام جو ملکیت میں تھا اس کی بھی جان، ہمارا دین، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ کہتا ہے اس کی بھی جان کے ہم مالک نہیں ہیں کہ اس کی جان لے لے، یا اس کا جسم کے بھی مالک نہیں کہ اس کا کوئی عضو کاٹ لے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی ایسا کرے گا تو ہم اس کے بدلے میں اس کے ساتھ وہی سلوک کریں گے. یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قتل عمدا دفع الى اولیاء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا اخذوا الدیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے، جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس جان بوجھ کر قتل کرنے والے کو یعنی قاتل کو اولیاء کے مقتول کے اولیاء کے سپرد کیا جائے گا. مقتول کے قاتل کو مقتول کے اولیاء کے سپرد کیا جائے گا پکڑ کے. اب ان کی مرضی ہے، چاہے تو اسے قتل کرے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب ان کی مرضی ہے، چاہے قاتل کو قتل کر دیں، چاہے تو اس سے دیت وصول کر کے چھوڑ دیں. یہ اس صورت میں ہے کہ جان بوجھ کر قتل کیا. ہاں اگر غلطی سے ہو گیا، قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھی، مارنے کا ارادہ تھا، مار رہا تھا، قتل ہو گیا، یا کسی اور چیز کو مار رہا تو اس کے احکام ذرا علیحدہ ہے. یہاں پر بات ہے کہ جان بوجھ کر نیت سے ارادہ قتل تھا اس کا، اپنے ارادے سے جان بوجھ کر قتل کیا اس نے، تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اسے پکڑا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقتول کے ورثاء کو پیش کیا جائے گا. اب ان کی مرضی ہے، چاہے تو بدلے میں اسے قتل کرے، چاہے تو ان سے دیت وصول کر کے چھوڑ دیں. اور دیت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَزَعًا وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیت، قتل کی دیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 اونٹ جن کی عمر 4 سال ہو، 30 اونٹ جن کی عمر 4 سال، اور 30 اونٹ ایسے کہ جن کی عمر 5 سال ہو، اور 40 اونٹنیاں ایسی کہ جو حاملہ ہو، ان کے پیٹ میں بچہ ہو، ایسی 40 اونٹنیاں، یعنی 60 اونٹ، 30 اونٹ ایسے کہ جن کی عمر 4 سال، اور 30 اونٹ ایسے کہ جن کی عمر 5 سال، اور 40 اونٹنیاں ایسی جن کی عمر جو حاملہ ہوں. ایسے 100 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ مومن کی دیت ہے، یہ ایک انسان کی قیمت ہے. آج ایک اونٹ کتنے کا ہے؟ ایک اندازے کے مطابق 5، کیونکہ 2-3 لاکھ کی تو آج کل عام سی گائے ہے، 3-4 لاکھ کی بھینس ہے، تو کم از کم 4 سے 5 لاکھ کا اونٹ ہے، کم از کم اگر ریٹ لگایا جائے اس وقت. تو کم از کم ایک جان کی قیمت، جو یعنی دین اسلام نے ہمیں دیکھیں کہ کتنی انسان کو عزت و احترام دیا ہے، اللہ رسول نے انسان کی کتنی قدر و قیمت رکھی ہے کہ کم از کم اس وقت موجودہ زمانے کے اندر ایک جان کی قیمت جو ہے وہ ہمارے دین اسلام کے مطابق 4 سے 5 کروڑ روپے ہے. کم از کم سے کم بھی اگر لگائے تو 4 سے 5 کروڑ روپے بنتے ہیں. یہ ہمارے دین اسلام کے اندر ایک انسان کا، خصوصاً بندہ مومن کا احترام اتنا رکھا گیا ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر کسی شخص نے کسی مسلمان کو، کسی ایمان والے کو ناحق قتل کیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم کے اندر منہ کے بل لٹکا دے گا. حتیٰ کہ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، کسی کو قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر پوری روئے زمین والے لوگ کسی ایک مسلمان کے قتل ناحق میں شریک ہو جائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، پوری روئے زمین کے لوگوں کو جہنم کے اندر منہ کے بل الٹا لٹکا دے گا. یعنی اتنا بڑا گناہ ہے قتل کرنا کسی کو.
تو ہمارے دین اسلام نے اس لیے، کیونکہ آج تو ہمارے ہاں دینی نظام ہی ختم ہے، دینی نظام ہے ہی نہیں ہے، دینی سسٹم ہے ہی نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں نہ ہی دین کے مسائل کا پتہ ہے، نہ ہی دین کے احکام کا پتہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یورپ نے جو ہمیں نظام دیا ہے اسی کے اندر شاید بھلائی ہے۔ نہیں، یورپ کے نظام کے اندر بھلائی نہیں ہے، انگریز کے قانون میں بھلائی نہیں ہے۔ اگر انگریز کے قانون کے اندر بھلائی ہوتی تو 20-20 سال جیل کے اندر گزارنے کے بعد بھی لوگ آ کر بعد میں قتل کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے دین اسلام نے ایسا نظام دیا ہے کہ اگر اس نظام کو جو اپنائے گا تو خدا کی قسم یہ ناحق قتل جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، کسی کے ساتھ مار دھاڑ ختم ہو جائے گی، کسی کا ناحق حق دبانا یہ ختم ہو جائے گا، کہ ہمارے دین اسلام نے اصول ہی ایسے بنائے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما صولحوا علیہ فہو لہم، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مقتول کے ورثاء اگر سارے وہ صلح کر لیں، یعنی معاف کر دیں، دیت بھی نہ لیں اور قتل کے بدلے میں قتل بھی نہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ ان کی مہربانی ہے، یہ ان کی مہربانی ہے، وگرنہ شریعت نے، اللہ رسول نے یہ حق دیا ہے کہ وہ دیت بھی وصول کر سکتے ہیں اور انہیں قتل بھی کر سکتے ہیں، جس نے قتل کیا ہے اسے قتل بھی کر سکتے ہیں، یہ دین اسلام کا حکم ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ہمارے دین اسلام نے جو یہ حق دیا ہے، اگر کوئی اس حق کو استعمال کرتا ہے تو اسے تانا بھی نہیں مارنا چاہیے۔ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اچھا یہ صرف قتل کے بدلے نہیں ہے، یہ ساری حضور کا یہ واضح طور پر فرمان ہے کہ کسی کا خون بہایا گیا یا کوئی عضو کاٹا گیا یا اس کے علاوہ کوئی نقصان کیا گیا، اس میں 3 صورتیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ یا تو اسی کا بدلہ اسی طریقے سے لیا جائے یا دیت اس کی لی جائے، یعنی نقصان کا جتنا خمیازہ بنتا ہے وہ لیا جائے یا معاف کر دیا جائے۔ تو اگر کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوا ہے، اگر وہ پیسے لے کر صلح کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ اگر ویسے ہی معاف کر دیں گے تو پھر لوگ دلیر ہو جاتے ہیں۔ ہاں جہاں پر اس کی غلطی نہیں ہے، یعنی جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، غلطی سے اگر کوئی ہو گیا تو وہاں معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ ایکسیڈنٹ کے اندر ہوتا ہے، کوئی کسی کو جان بوجھ کر نہیں کرتا، اگر ایسی صورتحال میں ہو جائے تو معاف کر دینا یہ زیادہ ثواب ہے، اس میں اجر زیادہ ہے۔ دیت وہاں کیونکہ غلطی سے قتل اگر ہو جائے تو غلطی سے مراد یہ ہے کہ اس میں اس کا ارادہ نہیں تھا، یا شکار کو تیر مار رہا تھا، گولی مار رہا تھا شکار کرنے کے لیے، تو جیسے ہی اس نے فائر کیا یا تیر چلایا کسی انسان کو لگ گیا، نشانہ خطا ہو گیا، نشانے کے اندر غلطی ہو گئی، تو ایسی صورتحال میں قصاص نہیں ہے۔ غلطی کے اندر، غلطی سے اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس میں قصاص نہیں ہے، یا غلطی سے ہی کسی کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے اس میں قصاص نہیں ہے، لیکن دیت ہے۔ دیت یا صلح یہ 2 صورتیں پھر بنتی ہیں، یہ اس پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں اور تفصیلی گفتگو فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اگر غلطی سے کسی نے کسی کا قتل کر دیا ہے تو دیت شرعی طور پر وصول کی جا سکتی ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم دیت وصول کریں گے تو پھر ہم صلح کریں گے، تو یہ ان کا حق ہے، وصول کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر دینے والے نہیں دے سکتے، ادا نہیں کر سکتے، تو پھر یہ ہے کہ انہیں صلح پر راضی کریں، یا کم رقم پر بھی اگر راضی ہو جاتے، جتنی دیت بنتی ہے اتنی پر بھی نہیں، لیکن کم رقم پر راضی ہو جاتے ہیں۔ شرعی دیت تو 100 اونٹ ہے، اگر 100 اونٹ پر راضی نہیں ہوتے بلکہ وہ کہتے کہ ہمیں 50 ہی دے دو، ہمیں 5 ہی اونٹ دے دو، ٹھیک ہے ہم صلح کر لیتے ہیں، تو یہ بھی ان کی طرف سے مہربانی ہے، مہربانی کا ایک پہلو ہے۔ تو جان بوجھ کر جب قتل کیا جائے گا تو اس کے بدلے قصاص ہوگا، جب خطاً ہوا ہے، غلطی سے ہوا ہے، اس کے بدلے میں قصاص نہیں ہے، یعنی جان کا بدلہ جان نہیں ہے، لیکن اس میں دیت وصول کی جا سکتی ہے۔
یا معاف کیا جا سکتا ہے، دو صورتیں باقی رہتی ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کا خلاصہ ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کو ہم اللہ رسول کی بارگاہ میں ذرا دیکھ لیا کریں کہ ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ کہ ہم نے کسی کو تھپڑ مارا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ میں طاقتور ہوں، کسی کے ساتھ ظلم کر دیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی نا حق میں، تو جی میں بڑا ہوں اور میرے پاس پاور ہے، سب کچھ ہے، اس لیے ٹھیک ہے جی، میرے سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر، ٹھیک ہے دنیا میں کوئی کچھ نہ کہے، غریب اپنی شرافت کی وجہ سے اگر خاموش ہو جائے، کچھ نہ کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عدالت لگنی ہے۔ اس لیے دنیا میں اگر صلح ہو جائے، دنیا میں اس بندے کو راضی کر لے تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ قیامت کے میدان میں پھر جب تک وہ بندہ راضی نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی ضرور گرفت فرمائے گا۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کا قانون ایسا ہے کہ اللہ کے قانون سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا، ایسا قانون ہے اللہ کا۔ ہاں بچ وہ سکتا ہے کہ جو موت سے بھاگ جائے، جو موت سے اپنے آپ کو بچا لے، اگر کوئی ایسا ہے تو وہ پھر بچتا رہے اللہ کے قانون سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، دیگر جو احکام ہے وہ آگے قصاص کے کافی تفصیل کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔